تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات جوش ولا سے مل کے باواز بلند تر صلوات پڑھ دیجئے عبادت والی بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صلوات امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں کوئی بندہ محمد اور اس کی آل پہ ایک مرتبہ درود بھیجے اور بھیج کے 400 سال تک دوبارہ درود نہ بھیجے تو 400 سال بعد جب وہ دوبارہ درود بھیجتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو ہم پہلے درود کا ثواب لکھ رہے تھے باواز بلند صلوات پڑھیں درود آل محمد کی ذات پہ ہے وہ کام جو اللہ پسند کرتا ہے ہمیں زیادہ پسند ہونا چاہیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد جب اللہ ان پہ درود بھیج سکتا ہے تو ہم کون ہیں جو درود نہ بھیجیں یہ وہ باکمال ہیں جو اپنے رب سے اپنی تعریف کرواتے ہیں کائنات عالم مل کے دیکھو جی آپ میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں شیعہ ہے سنی ہے کوئی بھی ہے ہم عبادات کس لیے کر رہے ہیں یہاں آئے ہیں عبادت کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں عبادت کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں عبادت کی نیت سے کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے بھائی صاحب میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ بولتے آئیے گا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے سارے عمل ہیں کل سے جو میرا موضوع چینج ہو رہا ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کا آنا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ راضی ہو جائے سب سے مشکل ہے اس کی دل جوئی جو جسم نہیں رکھتا میں شاہ صاحب آپ کو راضی کر سکتا ہوں آپ کو راضی کر سکتا ہوں سب کو راضی کر سکتا ہوں کیونکہ آپ میرے سامنے وجود رکھتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کو پہچان رہا ہوں پالنے والے تو جسم ہی نہیں رکھتا تجھے راضی کیسے کرے مجھے میرے بزرگ بیٹھے ہو راجہ صاحب توجہ کیجئے گا شاہ صاحب ہر راضی اسے کرنا ہے جو جسم رکھتا نہیں میں کوئی بات کرتا ہوں آپ کو اچھی لگتی ہے جب آپ کو اچھی لگتی ہے آپ مجھے بتاتے نہیں کہ آپ کو اچھی لگی واجد بھائی آپ کا چہرہ بتا دیتا ہے یہ آپ کا
چہرہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو بات اچھی لگی ہے، چہرہ بتاتا ہے کہ دیکھنے والا راضی ہے یا ناراض ہے۔ پالنے والے ہم تجھے راضی کرنے کے لیے دن رات نمازیں روزے حج کر رہے ہیں، تو بتا تو صحیح تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ کہا میرے چہرے کو دیکھ لے، اگر یہ راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ چہرہ ڈھونڈنا پڑے گا، وہ چہرہ کون سا ہے جسے دیکھا جائے تو پتا چلے وہ راضی ہے، اللہ ناراض ہے، پتا کیسے چلے؟ اظہار کس سے ہوتا ہے؟ چہرے سے ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام وجہ اللہ ہے، اور ہم وجہ اللہ کہتے ہیں، اہل سنت کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، ایسے ہی نا جناب؟ یہ اللہ کا چہرہ ہے جس پہ اللہ کا کرم ہے۔ آج ہم ایک حدیث کو لے کے چلیں گے۔ قرآن ہمارا موضوع ہے، شفاعت قرآن، اہل بیت، شفاعت اہل بیت۔ آج غالباً 5ویں مجلس ہے، غالباً نہیں بلکہ یقیناً۔ سرکار نے ایک جملہ کہا تھا جب یہ قرآن نازل ہوا نا، آیت آئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ جانے آپ سمجھ جائیں راجہ صاحب، کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ جو لفظ ہیں زبان مصطفیٰ کے وہ تو نازل ہو رہے ہیں، محمد پیدا ہوا ہوگا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، خان صاحب غور ہی نہیں کر رہے کہ جس کے لفظ تو اللہ نازل کر رہا ہے، جس کے لفظ ہے وہ تیری میری طرح پیدا ہوا ہوگا۔ سرکار دو عالم کو خود پہ قیاس نہ کرو، یہ قرآن نازل ہوا ہے تو جس پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوا، اس کا بھی نزول ہوا ہے۔ یہ جملہ میرا شیعوں کے لیے نہیں، 73 فرقوں کے لیے تھا۔ قرآن شفا دے سکتا ہے، محمد محتاج دعا ہے، یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ دعا مانگتے پالنے والے اسے مقام محمود عطا فرما، اور جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا جو محمد ہماری دعاؤں کا محتاج ہو وہ ہماری شفاعت کیسے کرے گا؟ ہے نا محترم سامعین؟ تو پھر ترجمے درست کرو نا، یہ نہ کہو کہ اس مقام محمود پہ پہنچا دے، تمہاری دعاؤں سے نہیں پہنچ رہے، وہ مقام محمود کے مالک ہیں۔ مقام محمود پہ جو کرسی لگے گی اس پہ ذات مصطفیٰ جلوہ فکن ہوگی، اپنی امتیوں کی شفاعت کرے گی۔ کہتے ہیں ہم جیسے جو اس کے لفظ ہیں قرآن وہ کسی جیسا نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں۔ قرآن نازل ہوا، بس شروع کریں نا بات، آپ کی توجہ ہو گئی۔ آج پہلے دیکھیں یہ قرآن آیا کہاں سے؟ سرکار قرآن آیا ہے نا، میں نئی بات کروں محترم سامعین تو بتا دیجئے گا، قرآن نازل ہوا ہے، کہاں سے نازل ہوا یہ کسی کو پتا نہیں، قرآن کو پتا ہے، قرآن کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے نازل ہوا۔ بس دیکھنا پہلی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کو ہم نے رات میں نازل کیا۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے گا ضرور۔ قرآن کو نازل کیا رات کے وقت۔ اب اسی کائنات میں کوئی دن ایسا بھی آئے گا جس پہ آ کے قرآن مکمل ہوگا۔ نہیں سمجھا کوئی؟ نازل ہوا رات کے وقت، ایک دن ایسا بھی آیا جس دن ہاتھ بلند کر کے کہا تھا آج دین کامل ہو گیا ہے۔ رات کو ابتدا، دن کو انتہا۔ نزول رات کو ہوتا ہے، علی کی ولایت دن میں بتائی جاتی ہے، روشنیوں میں، تاکہ کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے۔ ہم نے پھر سن لو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ،
میں نے نہیں آج پھر آپ کو زور لگا کے سمجھانی پڑے گی بات۔ شاہ صاحب انا انزلنا ہو، ہم نے نازل کیا۔ پالنے والے اگر یہ تیرا پہلا نزول ہے، پہلا کلام ہے اور بلا واسطہ ہے تو پھر یہ نہ کہہ کہ ہم نے نازل کیا، کہا میں نے نازل کیا۔ قرآن تیرا ہے، مالک تو ہے، کہ میں نے نازل کیا، کہتا نہیں ہم نے نازل کیا۔ ماننا پڑے گا کہ قرآن کو نازل کرنے میں کوئی اللہ کے ساتھ ہے۔ شرک جسے لگتا ہے کہ شرک ہو رہا ہے، میں یہی رہتا ہوں، بھاگنے والا نہیں، 10 سال سے خدمت کر رہا ہوں، وہ مجھ سے پوچھے، جسے شرم آتی ہے کھڑے ہو کے پوچھتے ہوئے وہ پرچی لکھ کے بھیجے، 7 والے کو کہے کہ تو کہہ دے ہم نے نازل کیا۔ ہم جمع ہے، جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی تم لے جاؤ۔ کوئی ہیں جنہوں نے مل کے قرآن کو نازل کیا، پتہ ہی نہ چلتا جب تک وارث قرآن نہ بتاتا۔ وارث قرآن کہہ رہا ہے اذا شاء شینا، اذا شینا شاء، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں تو وہ چاہتا ہے۔ اور بابا جب وہ اور یہ مل کے چاہتے ہیں، کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم نے نازل کیا۔ میں اس کی تشریح بھی کرتا ہوں، ہم انا نحن نحیی الموتى ونکتب، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ نہیں میں ایک اور بات آپ کو اچھا بسم اللہ، میں نے کہا وہ میں نے ابھی رکے کا کہا، شاید رکا آ بھی گیا، میں نے کہا بڑی سپیڈ ہے جناب، اب بڑی بات ہے جناب، یہ دیکھیں یہ کوئی میں وہی سمجھا کہ رکا آ گیا۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی لطیف اور خوبصورت بات ہے، خدا کے لیے اسے کوئی غلط معنی میں نہ لے کے جائے، چاہے شیعہ ہے کوئی چاہے سنی ہے، یہ میں کھل کے بات کرنے لگا ہوں۔ شریعت کا مسئلہ ہے، آپ کا گھر ہے، سادات کا گھر ہے، اپنے اپنے گھروں میں کسی غیر محرم کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے جناب؟ گھروں میں غیر محرم کا ذکر جائز نہیں ہے۔ کسی شجاعت کی بہادری کا ذکر گھر میں نہیں کرنا چاہیے کہ عورت ناقص العقل ہے، بہک جاتی ہے۔ کسی کے حسن کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کسی کی سخا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن قرآن نے ہمیں درس دیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر اپنے گھروں میں کرو، اپنی بیٹیوں کے سامنے کرو، اپنی ماؤں کے سامنے کرو، بیویوں کے سامنے کرو، کرنا چاہیے نا۔ جس کا جو امیر ہے اس کا ذکر گھر میں کرے، کرنا چاہیے نا۔ میں ایک جملہ کرنے لگا، اگر سمجھ آ گئی نا یہ جنت بن جائے گی، نہ سمجھ آئی تو زیادہ سے زیادہ 2 گالیاں ہی دو گے، نا سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ توجہ، علی علیہ السلام ہمارے امام ہیں، ہم اپنی بیوی، ماں، بہن، بیٹی سب کو بٹھا کے کہتے ہیں ہمارا امام علی ہے، جسے محمد نے کہا تھا تو میرا بھائی ہے۔ جاگتے آنا، اب جاگتے آنا، جسے محمد نے کہا تھا میرا بھائی ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو میں ہے میں تو ہوں، تو میں ہے میں تو ہوں۔ کائنات عالم کی ہر شے محمد مصطفیٰ نے علی علیہ السلام کے لیے بتائی۔ ہم اپنے ماؤں، بہنوں کو، بیٹیوں کو بٹھا کے علی کا ذکر بتاتے ہیں، حسین کا ذکر بتاتے ہیں، علی بادشاہ کا بھی، محمد مصطفیٰ کا بھی، زین العابدین کا بھی، محمد تقی کا بھی، امام زمانہ کا بھی۔ تجھ پہ بھی واجب ہے نا باقی فرقے والوں، تم بھی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بٹھا کے بتاؤ کہ ہمارا ایک پیر تھا، وہ محمد کا ساتھی تھا، محمد سے پیار کرتا تھا، اسے امین کا لقب بھی ملا تھا، اسے صادق کا لقب بھی ملا تھا، صدیق کا لقب بھی ملا تھا، بڑے بڑے لقب ملے تھے۔ ایک دن محمد اسے ساتھ لے گئے کہ آؤ جنگ پہ جائیں، جنگ پہ پہنچے، دشمنوں نے حملہ کیا، وہ محمد کو چھوڑ کے بھاگ
डरा ही दिया तुमने। मैं क्या छिपाने लगा। जिसका जो पीर है उसका घर में जिक्र करे, कोई पाबंदी नहीं। ये कुरान नाजिल हुआ है, कहां से नाजिल हुआ? आयात उहकिमत सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमुल खबीर। ये कुरान है जिसकी आयतों को मुहकम करार दिया गया, फुस्सिलत फिर उनकी तफसील बयान की, और ये अल्लाह के लदुन से आया है। ये कुरान अल्लाह के लदुन से आया है। कुरान फिर सुन लो नाजिल हुआ है। मैंने मौजू आज मिलाना है तो कल इमाम ज़माना पे पढ़ना है। कुरान नाजिल हुआ, जो कुरान का शरीक होगा वो पैदा नहीं होगा। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, ऐ कुरान के शरीक इमाम ज़माना हमारा सलाम। अगर कुरान पैदा हुआ तो शरीक पैदा हुआ है, अगर कुरान नाज़िल हुआ शरीक भी नाज़िल हुआ। बिस्मिल्लाह सैयद। मोहतरम तवज्जो है ना आपकी? आपकी तवज्जो होगी तो मैं पढ़ सकूंगा, वरना पढ़ना मुश्किल होता है। आपका तावन, आपकी दाद ये मेरे कद को बढ़ाती है। ये शिया सुन्नी भाई जब मुझे ऐसे कर देते हैं, मुझे हकीर की तो औकात ही कुछ नहीं कि मैं यहाँ बैठूं। ये जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का करम है कि हम यहाँ बैठते हैं। इसलिए इख्तिलाफी बात 10 साल से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपके पास मैंने नहीं की। वो बात करता हूँ जो तारीख कहती है, हकीकत। कुरान नाजिल हुआ, सारों ने लिखा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाजिल किया। खुदा की कसम जहालत है। कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु, वाहिद मुज़क्किर गायब की ज़मीर है, यहां कुरान का जिक्र नहीं। दूसरे मुकाम पे कहता है इन्ना अंज़लनल कुरान अरबिय्यन लअल्लकुम तत्तकून, कि हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। कुरान को नाजिल किया अरबी में, तो ये क्या है? इन्ना अंज़लनाहु, वाहिद मुज़क्किर गायब, हमने उसे नाजिल किया। ये हो कौन है? ये कुरान नहीं है। जिम्मेदारी से रिकॉर्डिंग 2-2, 3-3 कैमरे लगे हुए हैं। जिम्मेदारी से इन्ना अंज़लनाहु, मौलवी कहता है कुरान को नाजिल किया नहीं। हो वाहिद मुज़क्किर गायब की ज़मीर है, कोई वाहिद है, कोई वजूद है जो नाजिल हुआ है। समझ नहीं आ रही ना राजा साहब गाल्दी? ऐ अमरना बिन नज़ूल अलीयन मिन आलमिल अम्र इलल अर्ज़, हमने अली को हुक्म दिया कि आलम अम्र छोड़ के जमीन पे नाजिल हो जा। ये सादात उज़ाम बैठे हो, मैंने तो बहुत बड़ी बात कह दी। हवाला चाहिए सिर्फ 3 मिनट, जितनी देर में गाड़ी में जाऊंगा सिर्फ 3 मिनट मेरे पास है। ऐ अमरना बिन नज़ूल अलीयन मिन आलमिल अम्र इलल अर्ज़, हमने अली को हुक्म दिया आलम अम्र छोड़, जमीन पे जा, जमीन पे नाजिल हो जा, पैदा ना हो नाजिल हो जा, पैदा ना हो नाजिल हो जा। अब हुआ क्या? कुरान आया लदुन से, अली आया लदुन से, दोनों लदुन में इकट्ठे रहते थे। ओ भाई जिसे समझ आए वो जरूर बोले। अली और कुरान लदुन में इकट्ठे आराम से रहते थे। वहां से कुरान लदुन से चला, अर्श पे आया, अर्श से चला, कलम आला की नोक पे आया, कलम आला की नोक से लोहे महफूज के सीने पे आया, लोहे महफूज के सीने से पेशानी इसराफील पे आया। मैं तुम्हें इसका नज़ूल बताने लगा हूं। एक बात जो बहुत जरूरी मुझे याद आ
سادگی میں بتا دوں، نزول کی 2 قسمیں ہیں، ایک نزول تجلی ہے، ایک نزول تخلی ہے۔ نزول تخلی مثلا یہ دیوار پہ ایک پرندہ بیٹھا ہے، آپ دانہ ڈالو، وہ اڑا نیچے آ گیا، نازل الطیر، وہاں سے اڑا یہاں آ گیا، دانہ کھایا۔ نزول تخلی یہ ہے کہ جس مقام سے اڑ کے نیچے آیا وہ پیچھے والا مکان خالی ہو گیا۔ لیکن نزول تجلی میں ایسا نہیں ہوتا، ایک جگہ سے آیا دوسری جگہ بھی رہا، وہاں بھی رہا۔ اور جسے سمجھ آئے وہ بولے۔ اور بابا حافظ قرآن اگر قرآن حفظ کرتا ہے اس کے دماغ میں بھی ہے، اس نے پڑھا تمہارے دلوں پہ آیا، کتابوں پہ آیا، صفوں پہ آیا، کیا حافظ کا دماغ خالی ہو گیا؟ نہیں ہوا نا، اس کے دماغ میں بھی رہا، آپ کے دماغ میں بھی آ گیا، قلم پہ بھی آ گیا، کاغذ پہ بھی آ گیا۔ علی اور قرآن لدن میں اکٹھے رہتے تھے۔ پیشانی اسرافیل تک میں نے بتا دیا، پیشانی اسرافیل سے چشم جبریل پہ آیا، چشم جبریل سے زبان جبریل پہ آیا، قرآن زبان جبریل سے قلب مصطفیٰ پہ آیا، قلب مصطفیٰ سے زبان مصطفیٰ پہ آیا، زبان مصطفیٰ پہ قلب زمانہ پہ آیا، قلب زمانہ سے کرتاس پہ آیا، کرتاس پہ آ کے کتاب بن کے آج ہر ایک مسلمان کے گھر میں قرآن موجود بھی ہے۔ جو تمہارے پاس تھا کیا رسول کے ذہن سے نکل گیا؟ دال تھوڑی دے رہے ہو میرے سونے، سمجھ نہیں آ رہی؟ جسے سمجھ آئے وہ بولے، کیا رسول کے ذہن سے نکل گیا؟ جو جبریل لایا اس کے ذہن سے نکل گیا؟ نہیں، رسول نے یہی کہا تھا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ماننا پڑے گا، لدن میں تھا قرآن، علی ساتھ تھا۔ اس نے لدن کو چھوڑا، عرش پہ آیا، علی ساتھ تھے، عرش کو چھوڑا، قلم اعلیٰ کی نوک پہ آیا، علی ساتھ تھے۔ چلتا چلتا ہر ایک مسلمان کے گھر میں آیا۔ ماننا پڑے گا، جس کے گھر میں قرآن ہے علی بھی ہے۔ تو جو ہے نا میرے محترم سامعین، اب یہ جو قرآن ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا لقب ہے شریک القرآن، اے قرآن کے شریک میرا سلام۔ میرا امام وہ ہے جو قرآن کا شریک ہے، جو صفتیں قرآن ہے وہ میرے آقا میں ہوں گی، لیکن قرآن میرے مولا کی صفت میں شریک نہیں ہے۔ یار یہ تو معرفت کا جملہ تھا شیعوں کے لیے۔ یہ قرآن کی صفت میں شریک ہے، لیکن قرآن ان کے علاوہ کسی صفت میں شریک نہیں۔ ہر گھر میں قرآن ہے نا، ہر آیت میں قرآن ہے نا۔ قرآن علی کے ساتھ، علی حدیث ہے نا، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ جو بندہ قرآن پڑھے گا، میرا محترم بھائی، آج تو آپ نے بالکل علامہ اقبال والا سٹائل بنایا ہوا ہے، میں آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سوچ سے باہر آ کے میری بات سنو۔ سرکار نے اس لیے کہا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ربا تعال القرآن یلعنہم القرآن، بہت سے قاری ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ نہیں بادشاہ، نہیں سمجھ آئی میری گل، میں مثال دیتا ہوں۔ جناب علی علیہ السلام کمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، جسے سمجھ آئے وہ ضرور بولے۔ قاری قرآن پڑھ رہا ہے، کہا کمبر چل چل، اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کہا ترنم سے پڑھ رہا ہے، کہا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔
سادات کی دعائیں ہوگی نا، سادات کی دعائیں میرے لیے، میں بادشاہ سادات کا نوکر، میں بڑا تابعدار ہوں سادات کا۔ اب یہ دیکھنا، یہ قرآن ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ۔ جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں بات کھولنے لگا ہوں۔ جو کھلی بات پہ نہ بولے، اللہ کرے وہ زبان قبر میں بھی نہ بولے۔ اب دیکھنا، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ فرق ہے میرے محترم سامعین، یہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے۔ یہ پتہ کب چلا کہ یہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے؟ جنگ صفین کے میدان میں شام والے نے جب نیزوں پہ قرآن چڑھا کے مسلمانوں کو ورگلانا چاہا تھا، کمبر نے، ابو مالک اشتر نے پلٹ کے علی کی طرف دیکھا، علی نے خیمے کے در سے کہا تھا، اشتر کوئی بات نہیں، حملہ کر، ہذا قرآن صامت ہے، انا قرآن ناطق ہے۔ فرق آ گیا، قرآن ساتھ ساتھ ہے، علی جو بولے وہ قرآن، قرآن جو بولے وہ علی۔ علی علیہ السلام نفس رسول بھی ہیں، علی علیہ السلام نفس اللہ بھی ہیں۔ علی بھی لدن سے آئے، قرآن بھی لدن سے آیا، لیکن ایک بات ہے، جب رسول معراج پہ گئے تھے نا، بتا دوں گلو کیجئے، جب رسول معراج پہ گئے تھے، کچھ آیتیں قرآن کی وہاں پہ بھی نازل ہوئی تھی۔ میں مسلمانوں سے اے ہاتھ بن کے پنجابی جی کہنا ہوں، ہاتھ باندھ کے راجہ صاحب کہتا ہوں، وہاں پہ تیرے رب نے وحی کی جو بھی کہی، پڑھ قرآن بابا، قرآن میں ہے، وہاں اللہ نے وحی کی مصطفیٰ پہ جو بھی کی، جتنی وحی ہوئی ہے، جبریل وسیلہ نہیں، بابا وہاں جو قرآن نازل ہوا اس میں جبریل وسیلہ نہیں ہے، اور یہ تو ہم لوگوں کو بتانے کے لیے جبریل آتا تھا، ورنہ یہ وہ ہے جو قرآن چھوڑ کے آئے تھے، وہ آ کے امانت واپس کرتا رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں محترم سامعین کی گوش گزار کروں، جبریل امین ہے؟ کیا ہے جی؟ کیوں امین ہے جی؟ جو کا تو لا کے دیا، قرآن لایا نا، قرآن لایا، مقصر ذبح ہو جائے گا میری اس بات سے، دلیل کے ساتھ قرآن لے کے آیا، امین بنا۔ لقب کس نے دیا؟ اللہ نے، جبریل امین، بزبان مصطفیٰ تو بہت امین ہے، جیسا میں چھوڑ کے آیا تھا، قرآن امانت ہے۔ میری بات سنو، میں نے 5 دن ہو گئے مجلسے پڑھتے ہوئے، میں نے ابھی تک نہیں کہا کہ میری مرضی کے مطابق دار دو، جو دل کرتا ہے دو نہ دو، میں تو نوکر ہوں آپ کا۔ اگر یہ جو بات میں آگے کرنے لگا ہوں نا، سمجھ آئے، بولنا ضرور ہے تاکہ مجھے پتا چلے علی کو ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں۔ تو جو ہے نا محترم سامعین، یہ قرآن، بات کیا ہو رہی تھی؟ امانت، یاد رکھیا کرو، ذاکرین نظام یاد رکھیا کرو۔ بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، جس کا اور سرکار فرماتے ہیں العالم من عرفنا والجاہل لم یعرفنا، کہا عالم ہی وہی ہے جو ہم 14 کی معرفت رکھتا ہے، اور جاہل ہی وہی ہے
جو ہم 14 کو نہیں پہچانتا. تو جو ان کی معرفت رکھتا ہے، جو ان کو پہچانتا ہے، ان کے ذکر پہ توجہ رکھتا ہے، وہ حاضر ہے اس مجلس میں، ورنہ جو نہیں وہ قبر میں بھی جھولے لال. وہ مثال دی جائے پاکستان میں کہتے ہیں جو فلانا جی جھولے لال ہو گیا، وہ گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے. اچھا، قرآن امانت. آپ تازہ دم ہو گئے، میں نے اس لیے یہ جملہ کہا تاکہ آپ کے چہرے خوش ہو جائیں. میں آپ کی خوشی مقدم رکھتا ہوں. رجا صاحب توجہ کیجئے گا. امانت چھوڑ کے کون آئے؟ ذات مصطفیٰ. ٹھیک ہے جناب، ذات مصطفیٰ قرآن چھوڑ کے آئے، یہ لے کے آیا. بے عین ہی پہنچاتا رہا، امین بنا. امین کا مطلب ہے بے عین ہی پہنچا دے. اگر وہ کھول کے دیکھ لے، اس کا مطلب کھول کے تو نہیں دیکھا، جیسی امانت تھی ویسے پہنچا دی. کیسے پہنچاتا رہا؟ رسول صحرا میں ہوتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ لو آج کی امانت. غار حرا میں ہوتے، یہ لو آج کی امانت. کسی جنگ میں ہوتے، یہ لو آج کی امانت. یہ حصہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا. ایک دن سرکار کو اس پہ تبسم آیا. کہتے ہیں جبریل تو نے بڑی اچھی نوکری کی، تو اللہ کا بڑا امین جبریل لقب تجھے دیا گیا ہے. میں سوچ رہا ہوں آج سے تیرا ایک درجہ بڑھا دوں. جسے سمجھ آئے نا وہ بولے ضرور. کہا جبریل تو قرآن لاتا رہا، ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمیں ہماری امانت دیتا رہا. ہمیں تیرا یہ ادا بڑی پسند آ گئی ہے. آج سے چاہتے ہیں کہ تیرا درجہ بلند کر دے. پہلے تو امین تھا، آج سے تیرا درجہ بڑھا رہے ہیں. کیا تو آج سے حسنین کا درزی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھو آپ نے انصاف ویسے نہیں کیا، میں پھر بھی راضی ہوں آپ سے. درجہ بڑھا تو کیا کہا؟ تو حسنین کا درزی ہے. کہا نا کپڑے لایا تھا نا، لایا تھا نا، جنت سے آئے تھے. اللہ کا تو قانون ہے کہ جنت کی شے زمین پہ آ نہیں سکتی. اس کی مثال مجھے یاد ہے کہ جب جناب آدم کو جنت سے نکالا تھا، جنت کا لباس اتار لیا تھا. کہا مرتضی جاہل نہ بن، آدم جنت کا مکین تھا، حسنین جنت کے مالک ہیں. آپ زندہ رہیں، آپ سلامت رہیں سارے. تو جو ہے نا، اب دیکھنا یہ قرآن لاتا رہا لاتا رہا لاتا رہا. ایک دن دل میں خوش ہو بیٹھا، میں قرآن لاتا ہوں، لا کے دیتا ہوں. تب سرکار بیان کرتے ہیں کیا سوچ رہا ہے؟ اپنے ایمان کی زیادتی کے لیے سوچ رہا ہوں. کیا ایسا نہ سوچ، پتہ ہے قرآن کہاں سے لاتا ہے؟ ہاں سرکار سدرۃ المنتہا سے قریب، سدرۃ المنتہا حد ہے، اس کے قریب ایک قبہ نور ہے، وہاں جاتا ہوں، جو آواز آتی ہے وہ پہنچا دیتا ہوں. جسے سمجھ آئے وہ بولے ضرور. نوجوان بھی بولے، سادات بھی بولے، کیونکہ میں سیدوں کا نوکر ہوں، ان کے بچوں کا بھی نوکر ہوں، ان کی جوتیاں اٹھاتا ہوں. وہ ضرور بولے. جو امتی ہیں میرے جیسے وہ مجھے نہ بھی کچھ داد دے تو خیر ہے. کہا اچھا پتہ ہے کہاں سے لاتا ہے؟ بس قبہ نور ہے، آگے کچھ نہیں پتا. کہا جاتا کیوں نہیں؟ کہا ایک برابر بال کے بھی آگے جاؤں تو جل جاؤں گا. سرکار مسکرا کے کہتے ہیں جا، آج میں محمد اجازت دیتا ہوں. میں آج محمد اجازت دیتا ہوں، آج جانا. شیخ پلا پوتی سے پرواز کی، جست لگائی، قبہ وحدت نور میں اس کے قریب پہنچا. تعجب کی انتہا ہو گئی. اندر سے آواز آ رہی تھی، سبوحن قدوس ربنا و رب الملائکۃ. کہتا مجھے یقین ہو گیا جو اس قبے کے اندر ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہے. کہا میں نے جو پردہ ہٹا کے دیکھا تو علی امامہ باندھ رہے تھے.
جبریل کو شرف دیا ہے، یہ ان کے پسینے سے انبیاء بنے ہیں، فرشتے ان کے قدموں کے پسینے سے بنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں جی کروڑوں، وہ جو بم مارا تھا امریکہ والوں نے، کیا وہ ہیروشیما کہتے ہیں نا اسے، ایک لمحے میں کتنے بندے مرے تھے، کتنے لاکھوں کے حساب سے نا، 100,000 لاکھوں کے حساب سے مرے، سونامی آئے، لاکھوں اور لوگ مر جاتے ہیں۔ موکل کون ہے؟ پوری دنیا میں ہر لمحے ہر جگہ پہ روح قبض کرنے کا کام ہے صرف اسرائیل کا، وہ روحیں قبض کرتا ہے۔ ایک امریکہ میں مرا، دوسرا پاکستان میں مرا، تیسرا رشیا میں مرا، چوتھا کہیں مرا۔ روح کون قبض کرتا ہے؟ جو ان کا پسینہ ہے، وہ تو ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ نہیں آپ غور ہی نہیں فرما رہے۔ آل محمد محتاج ہیں، وہ بھی خوف خدا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ محمد آل محمد کو ذات مصطفیٰ پہ انگلی اٹھاتے ہیں ہم جیسا، یہ ہم جیسا نہ کہا کرو، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ انہیں اپنے جیسا کہتے ہو، اللہ کہتا ہے یہ میرے جیسا ہے۔ یسعا نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس، ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوتا ہے، ایسے جدا ہوتا ہے جیسے سورج سے اس کی شعائیں نکلتی ہیں۔ شعائیں سورج کی مخلوق نہیں ہے۔ شاہ صاحب یہ کتنی بڑی بات کر گیا ہوں میں آپ سے، یہ جو سورج کی شعائیں ہیں یہ سورج کی مخلوق نہیں ہے، یہ سورج سے صادر ہوتی ہے۔ جب رات ہوتی ہے واپس ضم ہو جاتی ہے، جب دن ہوتا ہے پھر نکل آتی ہے، یہی ذات ہے، یہی اثر ہے۔ اور ہی نہیں فرما رہے یار، آپ غور ہی نہیں فرما رہے۔ یہ پھول کی جو خوشبو ہے یہ پھول کی مخلوق ہے، یہ خوشبو پھول سے صادر ہوتی ہے۔ یہ آل محمد مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کے نور سے صادر ہوئے ہیں۔ مولوی کہتا ہے جی ہم جیسے مخلوق ہے، نہیں، وہ خالق ہے۔ محمد و آل محمد خلق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ علم کلام میں اس سے بڑی بحث کوئی نہیں۔ اللہ خالق ہے، 14 خلق ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ آمر ہے، حکم دینے والا، 14 امر ہیں، ہم مامور ہیں۔ یار اللہ حکم دیتا ہے، یہ 14 ہمیں بتاتے ہیں، عمل تو ہم کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو امر ہے، خلق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بس آخری بات، 11 بج گئے، میرے جانے کا وقت ہو گیا، کہ یہ آئینہ جمال و کمال ہے۔ اللہ نے انہیں اپنا آئینہ جمال بنایا، آئینہ کمال بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، وہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اس نے آئینہ جلال کو سامنے رکھا۔ وہ جو بچہ بھی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ شیشے میں جب تک ایک طرف خاک نہ لگاؤ تو صورت نظر نہیں آتی۔ محمد مصطفیٰ کا ایک حصہ خاک کا بنایا، ایک حصہ نور کا بنایا۔ وہ دیکھتا ہے تو محمد اس جیسا ہے، تم دیکھتے ہو تو تم جیسا ہے۔ زندہ رہے قاضی صاحب۔ یا رسول اللہ، جیو سید میں راضی ہیں جو نعرہ لاتا ہے جی، زندہ رہے، سلامت رہے آپ۔ دیکھا نا یہ کہ ذات مصطفیٰ آئینہ جمال و کمال ہے۔ اگر آئینے کے اس دنیا کے آئینے کی مثال لے لو، جیسے یہ ونڈو میں لگا ہوتا ہے،
نظر دوسری طرف چلی جاتی ہے، اس کی ایک طرف خاک لگا دی جائے تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ اس نے کہا میں کیسا لگتا ہوں؟ ان جیسا ایک بندہ آ گیا سرکار کے پاس، سام ابن نوح کی اولاد میں سے تھا، آگے کہتا ہے یہ ہمارے پاس صحیفے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد مصطفیٰ کیسے تھے۔ کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ سارے صحابیوں کو اکٹھا کیا، پہلی خلافت کا دور ہے، سب کو اکٹھا کیا، بتاؤ کہ سرکار کیسے تھے، شباہت بتاؤ، شکل و صورت بتاؤ، چہرہ مبارک کیسا تھا۔ نعوذ باللہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا، بڑا پیٹ تھا، چھوٹی پنڈلیاں تھی، یہ جو انہوں نے لکھا یہ ظلم ہے، خدا کی قسم ظلم عظیم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم سرکار دو عالم کے چہرہ اقدس پہ نظر کرتے تھے، ان کے چہرے کے نور کی وحشت و دہشت سے ہم پہچان ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ہم سر جھکا لیتے تھے۔ جب وہ سارے درباریوں سے پوچھ پوچھ کے صحابہ سے تھک گئے نا، آخر میں سلمان قریب کھڑے تھے، کس لیے آئے ہو؟ کہا پتہ کرنے آئے ہیں محمد کیسے تھے۔ کہا آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک در پہ لے کے جاؤں، وہ بتائے گا کہ کیسے تھے۔ نہیں شاہ جی سے سمجھ آئے؟ وہ میرے ساتھ بولے ضرور، حیدری، وہ میرے ساتھ بولے گا۔ بالکل میرا آخری جملہ ہے، جناب علی علیہ السلام کے پاس آئے، سام ابن نوح کی اولاد آئی، آ کے کہتے ہیں صحیفہ میرے پاس ہے، بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کیسے تھے، صورت کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی، ہونٹ کیسے تھے، کان کیسے تھے، زبان کیسی تھی۔ سرکار نے یہ نہیں کہا آنکھیں موٹی تھی، ناک چھوٹا تھا، کان بڑے تھے، سرکار اپنے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں دیکھ لو بس محمد ایسے تھے۔ تو جو ہے نا میرے محترم سامعین، اب کل انشاءاللہ مجھے یقین ہے سارے آئیں گے تاکہ میں اس موضوع کو آگے لے کے چلوں گا، کیونکہ امام زمان علیہ السلام پہ پڑھنا ہے جن کی ہم ریت ہے۔ کسی کے ذہن میں سوال ہو وہ بھی لے کے آئے، پرچی بنا کے دے دے، میں اس کی کوشش کروں گا، چاہے مجھے آخری 5 دن اسی پہ پڑھنا پڑے پڑھوں گا۔ طول عمر کیا ہے، سرکار کی اتنی طول عمر کیسے ہوگی، اس کی دلیلیں دیں گے۔ سرکار رہتے کہاں پہ ہیں یہ بتائیں گے، جزیرہ خضرا کیا ہے، سرکار کی اولاد کیا ہے، سرکار حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے، غیبت کیا ہے، یہ سارا کچھ بتائیں گے۔ یہ میری قوم کے ایک بچے کو پتہ ہونا چاہیے۔ توجہ کیا آپ نے؟ زینب صاحب آج ٹائم کا تو نہیں میں نے انتظار کیا نا، بس آپ کی ایک واقعہ سنا دوں۔ سام ابن نوح کی میرے پاس واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کون سا سناؤں، ذہن میں گھومتے رہتے ہیں سارا دن کہ یہ پڑھ دو یہ پڑھ دو۔ ابھی سام ابن نوح کی اولاد کا ذکر ہوا، انہی کا سناتا ہوں۔ یمن سے قافلہ آیا، یمن کے رہنے والے تھے، سام ابن نوح کی اولاد سے، کہتے ہیں ہم سام ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں، آئے ہیں محمد مصطفیٰ سے ملنے۔ کہ سرکار دنیا سے چلے گئے، کہ ان کا وسیع کون ہے؟ بات بڑی قابل غور ہے، ان کا وسیع کون ہے؟ بازو پکڑا، حاکم کے پاس لے گئے، کہا ہم سام ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو آخری نبی ہوگا، جو اس کا وسیع ہوگا، وہ ہمیں بتائے گا کہ سام ابن نوح کیسے تھے۔ نہیں سمجھ آئی نا میرے سونے؟ جو بزرگ بیٹھے دیواروں کے ساتھ وہ میرے ساتھ بولو راجہ صاحب، وہ ہمیں بتائیں گے کہ سام ابن نوح کیسے ہیں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ سلمان کہتا ہے آجا، یہ حکومت ہے، وہاں امامت ہے۔ یار یہ بہت بڑا جملہ تھا میرا، یہ تو خدا کی قسم بہت بڑا جملہ تھا۔ یہ خلافت ہے، وہاں امامت ہے، ہدایت امامت سے ملے گی، چلو آئے۔ سرکار نے کہا آجو، بیٹھے، مدینے میں مسجد نبوی میں چلے گئے، نماز پڑھی۔ ہاں بتاؤ
سرکار حلیہ نہیں کہتے، حلیہ کہتے ہیں، اسامہ ابن نو کا حلیہ، سرکار نے کہا ایسا ہے ایسا ہے، تعجب کرتے گئے، پڑھتے گئے، کہتے ہیں ہمیں تب یقین ہوگا آپ محمد مصطفیٰ کے وسیع ہیں، ہمیں ہمارے صحیفے کا کچھ حصہ سنائیں۔ سرکار کہتے ہیں لکھنے والا ہی میں ہوں۔ بھائی ندیم نہیں سمجھ آئی نا گوگا شاہ جی؟ توجہ کا لکھنے والا ہی میں ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا چلو بات ہی ختم کر دیتے ہیں، سام ابن نو کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے ضرور۔ کہا سرکار دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا یمن میں دیکھنا چاہتے ہو کہ مدینے میں؟ جنہیں ہاتھ تھلے لے گڑن میرے نہ ناراضگی ہے جناب شاہ صاحب کہ یمن میں دیکھنا چاہتے ہو یا مدینے میں؟ دفن یمن میں تھے، جناب نبی علیہ السلام نے مصلی نہیں بچھایا، مسجد نبوی کے محراب میں آئے، ایک جملہ کہا یا سام ابن نو قم بے اذن اللہ، اے سام ابن نو میرے حکم سے قبر سے باہر آؤ۔ قبر پھٹی، ایک ذیشان شخص برآمد ہوا، یہ جملے کہتے ہوئے السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر میرا سلام ہو، اے مشکل انبیاء میرا سلام ہو، اے انبیاء کے مشکل کشا میرا سلام۔ ان کے پاس حلیہ لکھے ہوئے تھے، دیکھنا شروع کیا، ہاں یہی ہے۔ کہا ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں وہ جو انہوں نے پوچھی، میں نہیں بتا سکتا، پوچھے۔ کہا سرکار ہم راضی ہیں، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہی سام ابن نو ہے۔ قبر سے اٹھایا علی نے تھا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں، مردوں کو پلٹانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ کہا ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ سام ابن نو ہے، اب انہیں کو واپس چلے جاؤ۔ علی کہتے ہیں سام ابن نو اب میں حکم دیتا ہوں اپنی اصل کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور بابا کو علی امیر المومنین ہے جو بلانے اور لٹانے پہ قادر ہے۔ شاہ صاحب اگلا جملہ پچڑا نہیں، میں کہنا نہیں چاہتا کہ وہ قادر کا مظہر علی ہے، جیسا وہ قادر ہے ویسا علی ہے۔ بس اتنا ہی بہت ہے بھائی، آگے نہیں۔ وہ آگے مجلس پڑھنی ہوتی ہے میرا محترم، وہ تیسری مجلس، یہ تو میری بڑی مولا کی مہربانی ہے کہ میں تین پڑھ رہا ہوں، گھنٹہ ادھر گھنٹہ ادھر گھنٹہ ادھر، منہ کو لپیٹ کے جانا پڑتا ہے۔ بہرحال مولا آپ کی دعائیں قبول کرے۔ نعرہ تکبیر، بسم اللہ، نعرہ رسالت، جو یہ نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا۔ سلمانیت بن کے، مقداد حیثیت بن کے، ابو ذری مزاج بن کے، میسم کی زبان بن کے، بیلوری دیوانہ بن کے، لاجھ آباد کلندر کی دعا بن کے، اس نعرے کی صدا یہاں سے لے کر شہنشاہ شاہ نجف تک پہنچے۔ نعرہ اپنی قوم کے بچوں کو بس یہی کہنا چاہیے، ہر وقت علی علی کرو، ہر وقت علی علی کرو۔ بھائی نے سخی لال شہباز قلندر کا نام لیا ہے، اللہ کے ولی ہیں، ان کا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اس تسبیح کو جہنم کے کتے کے گلے میں ڈال دو جس تسبیح پہ علی علی نہ ہوتا ہو۔ بس آپ کی توجہات ہو گئی، انشاءاللہ آگے موضوعات تو کل سے شروع ہوں گے، جو ہمارے وقت کے امام ہیں ان کے القاب پہ
ان کے القابات پہ ہر چیز پہ بحث ہوگی. آج ایک جملے سے اپنے مصائب کا آغاز کرنے لگا ہوں. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی توقی میں لکھتے ہیں سلام ہو میرا اپنی دادی زہرا پہ جسے ملعون نے ضرب ماری اور ان کی پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. آج اس آقا زادی کا ذکر کرنا ہے جو شہادت مصطفیٰ کے بعد 70 دن یا 90 دن زندہ رہی. رسول کی بیٹی بس ایک ہی وین کرتی تھی واہ محمدہ واہ ابتا ہائے بابا ہائے بابا. پھر ایک رو کے جملہ کہتی تھی صبت علیہ مصائبن. بابا جان تیرے بعد مجھ پہ وہ مصائب گرائے گئے اگر سفید دنوں پہ آتے سیاہ راتیں بن جاتی. خدا کی قسم بی بی ہر وقت روتی رہتی تھی. ایک دن مدینے کے شیخ اکٹھے ہو کے جناب سیدہ کے در پہ آئے. بی بی سمجھی باب محمد کا پرسہ دینے آئے ہیں. سادات عظام آج کا دن آپ کے لیے بڑا اہم ہے. میں نے جناب سیدہ کی شہادت پڑھنی ہے. تمہاری ماں ہے جدہ ہے. میرے حق میں بھی دعا کرنا کہ مولا میری پریشانیاں بھی دور کرے. بی بی سمجھی بابے کا پرسہ دینے آئے ہیں. علی دروازے پہ گئے. جب واپس آئے نا علی جیسا جری زر و قطار رو رہا ہے. ریش اقدس داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے. بی بی نے پوچھا نا کیا ہوا کیا بابے کا پرسہ دینے کوئی آیا تھا؟ کہا فاطمہ پرسہ دینے نہیں آئے تھے. مدینے کے لوگ کہتے تھے زہرا سے کہو رونے کا وقت مقرر کر لے. رونے کا وقت مقرر کرے. اس کے ہر وقت رونے سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. بس بی بی نے رو کے ایک جملہ کہا بابا جان ابھی تو تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا. ان مدینے والوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے. ابو الحسن اجرکم اللہ سیدہ آنسو قبول فرمائے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے محمد و آل محمد کے غم کے. ایک بیت الحزن بناؤ. بیت الحزن بنا جو رونا چاہتے ہیں. سارا دن بی بی حسنین شریفین کو لے کے جاتی باب محمد کو روتی رہتی. مدینے کے لوگ کہتے ہمیں بس ایک ہی صدا آتی تھی واہ محمدہ واہ محمدہ واہ ابتا. بی بی ہر وقت زارو قطار روتی تھی. کیوں روتی تھی؟ مسلمانوں نے ظلم کیے تھے اس ظلم پہ روتی تھی. جب شام ہوتی نا بی بی واپس آتی. جیسے ہی بی بی مدینے کے بازار میں قدم رکھتی نا دکاندار رو رو کے کہتے چراغوں کو بجھا دو محمد کی بیٹی آ رہی ہے. چراغوں کو بجھا دو محمد کی بیٹی آ رہی ہے. میں کہوں گا آقا زادی آپ بڑی خوش قسمت ہے. جب آپ بازار میں آئی نا مدینے والوں نے کہا کہ چراغوں کو بجھا دو. ایک وقت غربت ایسا بھی آئے گا تیری بیٹی زینب ہوگی کوفہ اور شام کے بازار ہوں گے یہ چراغ نہیں بجھائیں گے اشارے کر کر کے کہہ رہے ہوں گے حاضر زینب بنت علی. لوگوں یہ علی کی بیٹی زینب آ گئی ہے. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. خدا کی قسم میں نے مولا کی روایت پڑھی ہے جسے رونا نہیں آتا اور رونے کی شکل بھی بنا لے اس پہ جنت واجب ہے. جناب زہرا کا وعدہ ہے اس پہ جنت واجب ہے. آج تو مسائل بھی اسی کے ہیں. وقت گزرا وقت آخر قریب آیا. ایک دن مسلمان فدق چھین کے بیٹھے ہیں. صرف 5 منٹ مسائل اور پڑھنے ہیں بات ختم. میں نے بھی جانا ہے. بی بی حق مانگنے دربار میں گئی. بی بی ثانیہ زہرا نے ایک جملہ لکھا ہے اپنے فتوحات میں کہ جب میری ماں حق مانگنے گئی نا مسلمانوں کے دربار میں جب گئی سر کے بال سیاہ تھے. جب حق مانگ کے آئی نا 4 گھنٹے کے بعد سر کے بال سفید ہو چکے تھے. جب بی بی واپس آئی نا بی بی ثانیہ زہرا پہچان نہ سکی. حاکم وقت نے سند رسول کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینکے نا. بی بی نے کہا کچھ نہیں. اپنا دامن پھیلایا ٹکڑے اٹھا کے کبھی حسن کے چہرے کو دیکھتی ہے کبھی حسین کے چہرے کو دیکھتی ہے اور ساتھ رو رو کے کہتی ہے حسن میں یہ تیرے ٹکڑے اٹھا رہی ہوں. یہ تیرے قاسم کے ٹکڑے ہیں. یہ میرے
کہنا تھا بی نے رو کے ایک جملہ کہا، خدا تم پہ لعنت کرے اس دروازے پہ آؤ گے جہاں محمد کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، جہاں محمد رک رک کے سلام کرتے تھے۔ باہر سے ایک نے آواز دی، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جناب سیدہ کے دروازے پہ ایک نے آگ لگائی، وہ جانتے ہو کس نے لگائی آگ؟ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے نا، جناب سیدہ دروازے کے قریب آئے، سیدہ مجھے معاف کرنا، ایک ملعون نے دروازے پہ لات ماری ہے، دروازہ جناب سیدہ کے پہلو پہ گرا، رو کے کہا فضا مجھے سہارا دے، میرا موچھر مارا گیا ہے۔ خدا کی قسم دروازہ جناب سیدہ پہ گرا ہے، یہ ملعون اوپر سے گزر کے گئے ہیں۔ علی علیہ السلام کے گلے میں بلا تشبیہ رسی ڈالی، بی بی کو پہلو کا درد بھول گیا، آ کے علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا۔ امام زمانہ کہتے ہیں وہ میرا شیعہ ہی نہیں جو نماز پڑھے اور قنوت میں کنزف ملعون پہ لعنت نہ کرے۔ خدا لعنت کرے کنزف ملعون پہ۔ کہا اس نے کیا ظلم کیا مولا کہ حالت نماز میں لعنت کرنی ہے؟ کہا اس ملعون نے میری دادی زہرا کے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ مارا، میری ماں کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح خدا نہ کر سکی، بس آ گیا وقت آخر۔ جو دلی حاجات ہے مانگو جناب سیدہ کے غربت پہ، جس کی جو دعا پوری نہیں ہوتی مانگے جناب زہرا کے ظلم کے صدقے میں۔ مسلمانوں نے جو کیے ہیں بی بی تمہاری جھولیاں بھر دے گی، سادات بھی مانگو امتی بھی مانگو، میرے حق میں بھی دعا کرنا مولا پریشانیاں دور کرے۔ عزادارو بس کنات لگی، آقا زادی کو غسل دیا جا رہا ہے، ثانیہ زہرا غسل دے رہی ہے، بی بی فضا ساتھ ہے، علی شریک غسل ہے کہ اچانک کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ علی آقا نے پوچھا فضا بہن کیا ہوا؟ کسی کے گرنے کی آواز آئی ہے۔ رو کے ایک جملہ کہا تیری شام والی بیٹی گر گئی ہے، زینب بے ہوش ہو گئی ہے۔ علی پوچھتے کیا ہوا ہے؟ کہا آقا جانتی ہو جب میت کو غسل دیا جاتا ہے نا پانی اس کے ہر پہلو پہ جانا چاہیے، زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھ رہا، یہ منظر دیکھ کے زینب بے ہوش ہو گئی۔ عزادارو میرے مولا نے عبا کو لپیٹ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے زور لگانا چاہا نا، بی بی زینب نے رو کے کہا بابا جان ہاتھ سے ہاتھ اٹھا لے، میری ماں کے لب ہل رہے ہیں کہ ہاتھ پہلو پہ رہنے دے، میں باب محمد کو بتاؤں گی تیری امت نے اجر رسالت دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ آنسو قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ عزادارو رات کی تاریکی میں جنازہ تیار ہوا، آؤ بچوں ماں کا آخری چہرہ دیکھ لو۔ ہر کوئی آیا، ماں زہرا کے چہرے کو دیکھنے ہر کوئی آیا۔ کربلا کا غریب ایک کونے میں کھڑا ہے، کہا میں فخر عیسیٰ ہوں، ماں فخر مریم ہے، اگر آج ماں بلائے گی تو آؤں گا، ورنہ کربلا میں بلاتی رہے گی، میں نہیں آؤں گا۔ کربلا کا نام آنا تھا، بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ برآمد ہوئے، حسین میں نے زندگی میں کربلا کا نام کیوں لیا؟ مجھے پہلو کا درد بھی بھول گیا، جلدی آ کے ماں سے لپٹے آواز قدرت آئی علی میرا عرش گر جائے گا، حسین کو زہرا سے جدا کر۔ رات کی تاریکی میں ماں زہرا کا جنازہ لے کے بیٹے چلے، وصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تحت کسی مسلمان کو جنازے میں شریک نہیں کیا گیا کیونکہ مسلمانوں نے ظلم ہی بہت کیے تھے۔ عزادارو ایک منظر دیکھا، آسمان میں ایک چراغ ہے، تابوت کے اندر میت ہے، تابوت کے نیچے ایک چھوٹا سا سایہ ہے۔ علی علیہ السلام کی سائے پہ نظر پڑی نا، کہا حسن بیٹا